تسبیح نماز کی کیا اہمیت ہے اور تسبیح نماز کس کس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ کچھ باتیں علماء کے مابین ہی اختلافی ہوتی ہیں، یہ فقہ کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اہل حدیث یا دیوبندیوں یا فقہ حنفی اہل حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ نماز تسبیح کے اوپر میری ذاتی جو رجحان اور رائے ہے، تمام محدثین کی آراء کا جائزہ لینے کے بعد اور شیخ صالح عثیمین کے فتوے کے بعد، کہ انہوں نے کہا کہ امام ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا اس کی تمام سندوں میں ضعف ہے۔ بنیادی طور پہ صلاۃ تسبیح وہ لوگ درست مانتے ہیں جو اس کی سند کو درست مانتے ہیں، جن کے نزدیک سند ضعیف ہے اور سند میں ضعف ہے وہ اس کو درست نہیں مانتے۔ اختلاف کی بنیادی وجہ صرف اتنی ہے، جن کے نزدیک سند صحیح ہے وہ اس کو نماز مانتے ہیں، جن کے نزدیک سند صحیح نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور اگر آپ جائزہ لیں اور غور کریں کہ نوافل کے اعتبار سے امت مسلمہ کا جو عملی تواتر ہے، اگر اس نماز کی کوئی بے شمار حیثیت اہمیت ہوتی تو یہ علماء کے علاوہ عوام میں بھی مقبول اور رائج ہوتی۔ میرے خیال میں، اب میرے ذہن میں بات نہیں ہے، امام ابو یوسف بھی غالباً اسی موقف کو رکھتے ہیں، تو گویا یہ فقہ حنفی اور اہل حدیث کے درمیان تنازع والی بات نہیں ہے۔ اہل حدیث علماء میں سے بھی چند علماء صلاۃ تسبیح کو جائز سمجھتے ہیں، خود میرے جو چچا ڈاکٹر فضل الہی ہیں وہ بھی اس نماز کو جائز اور درست سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ساری سندوں کا بغور جائزہ لیں گے، امام ابن تیمیہ کا موقف، امام ابن جوزی کا موقف، شیخ صالح عثیمین کا موقف، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ جن علماء کا یہ رجحان بنا کہ سند میں ضعف کے باوجود اس کو اختیار کر لینا چاہیے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ فضائل اعمال کے اندر علماء کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ عمل کی فضیلت جسے عقیدہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، اس کے اندر سند میں کچھ کمی کوتاہی بھی ہو تو وہ عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، وہ عمل کر لینا چاہیے، وہ عمل کر لینا چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ اس کی عام فہم مثال ہے، قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ قرآن کا 10 دفعہ پڑھنے سے جنت میں 1 محل بنتا ہے۔ اس کے متعلق جو روایات آئیں گی نا کہ 100 دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، 1000 دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، تو آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، کیونکہ کم از کم یہ اجر تو ہے ہی ہے۔ تو اس کی ضعیف سندوں کے اوپر بھی عمل کیا اس لیے جا سکتا ہے کہ یہ عمل صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو جو عمل بذات خود صحیح سند سے ثابت نہ ہو، اس کے اندر یہ استدلال دینا کہ ضعیف فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، یہ بات راجع محسوس نہیں ہوتی۔ تو نماز تسبیح بنیادی طور پہ میری نقطہ نظر میں اور علماء کی ایک بہت بڑے طبقہ فکر کے ہاں یہ نماز کا صحیح سند سے ثبوت موجود نہیں۔ یہ پھر صلاۃ تسبیح کے طریقے کے حوالے سے ایک سوال آ گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کی زمین کے لیے کسی شخص نے پیسے دیے کہ جب تک مسجد قائم رہے گی صدقہ جاریہ ہوگا۔ کوئی مسجد کی زمین کے پیسے تو دے دیتا ہے لیکن انتظامیہ اسے اینٹ، سیمنٹ، بجری، سریے میں لگا دیتی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ جب لوگوں سے زمین کے پیسے لے رہی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو اس بات کے اوپر آگاہ کرتی ہے اگر زمین سے پیسے زیادہ ہو گئے تو ہم آپ کا یہ پیسہ مسجد کی کنسٹرکشن میں لگا دیں گے۔ تو جو پیسہ مسجد کی کنسٹرکشن میں یا زمین میں لگتا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ، وہ جتنی احادیث جس بنیاد اور جس نیت کے اوپر آپ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں کہ زمین کو دیں گے تو جنت میں گھر بن جائے گا، زمین انڈے کے برابر، گھونسلے کے برابر، یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں کہ جس نے مسجد کی جگہ بنائی، جگہ پہ حصہ ڈالا، اس کو اجر و ثواب مل جائے گا، جنت میں محل بن جائے گا، اس کا جنت میں گھر بن جائے گا۔ تو کیا وہ اس اجر و ثواب میں شامل ہوگا کہ اگر وہ سیمنٹ، ریت، بجری اور سریہ وغیرہ میں شامل کرتا ہے پیسہ، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان تمام ثواب کو، ان تمام نیکیوں کو پالے گا۔ ایک اس میں ضمنی سوال بھائی نے یہ بھی کیا کہ زمین تو ہمیشہ رہتی ہے اور عمارت تو مخدوش ہو جاتی ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ زمین ہمیشہ رہتی ہے نہ عمارت ہمیشہ رہتی ہے۔ زمین کے بھی اللہ رب العزت کے ہاں یہ سلسلے چلتے آتے ہیں کہ زمین بھی منتقل ہوتی رہتی ہے، اور خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زمینوں پہ مسجد بنے پھر وہ قیامت کی دیواروں تک مسجدیں ہی رہیں، اور امید یہی ہوتی ہے اللہ کے ہاں کہ یہ قیامت کی دیواروں تک مسجدیں رہیں گی۔ لیکن موسمی تغیرات، جنگیں، سیلاب، زلزلے، اس طرح کی ناگہانی آفات سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو صحراؤں میں، بیابانوں میں بھی آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی۔ تو کسی دور میں تو ان کے ارد گرد آبادی تھی تو وہ مسجدیں آباد تھیں، اب ان کے ارد گرد صحرا بن گئے اور بیابان ہو گئے، تو کوئی قدرتی آفت کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تو لیکن انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ اسی طرح یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے، کئی مرتبہ تو ہم یہ جو مغل بادشاہوں کی بلڈنگیں دیکھتی ہیں، یہ تو 600، 500، 400 سال سے چل رہی ہیں، بالعموم 100 برس کے اندر بلڈنگ مٹیریل کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، زمین اپنی جگہ پہ رہتی ہے، زمین کا صدقہ جاریہ بے شک بلڈنگ مٹیریل سے زیادہ، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بلڈنگ مٹیریل کا صدقہ جاریہ کم ہے، یہ بھی کم نہیں، سریہ پھر بھی کام آ جاتا ہے، اینٹیں پھر بھی کام آ جاتی ہیں، صرف ریت، بجری یا سیمنٹ ہی کچھ اگر ضائع ہوتا ہے وہ بھی 100 سال ایک جگہ کے اوپر تلاوت ہو رہی ہے، وہ تلاوتوں کی گواہیاں دے رہی ہیں، چیزیں شہادت ہے، یہاں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی اجر و ثواب کا بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ لیکن مسجد کی انتظامیہ کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پیسے لیں وہاں پہ اتفاق کر لے، بھائی پیسے اگر زمین کے لیے لے رہا ہوں تو اگر میرے پاس زمین کے پیسے پورے ہو گئے یا اس سے زیادہ اکٹھے ہو گئے پھر میں آپ کے تعمیر پہ ڈال سکتا ہوں یا ڈیوائڈ کر کے ڈال سکتا ہوں۔ اگر وہ شخص اجازت دے تو استعمال کرنے چاہیے، ورنہ وہ اپنے پیسے واپس مانگ سکتا ہے، اور اس کو واپس پیسے کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ فطرانے کے حوالے سے بھی کل سوال ہو چکا ہے۔
فطرانہ یقینی طور پر عید سے پہلے ہی ادا کرنا ہے. فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی وہ جو آیت الکرسی کی مشہور حدیث ہے کہ وہ آ کے ایک وظیفہ بتا کے گیا اور اس نے آ کے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک محافظ مقرر ہو جائے گا. وہ کس گلے کے اوپر آیا تھا؟ صدقۃ الفطر کے گلے کے اوپر وہ آیا تھا. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صدقہ فطر رمضان میں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، جن کی حفاظت کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کو مامور کیا گیا تھا. اور یہ صحابہ سے رسول اللہ کے زمانے سے ثابت ہے کہ صدقۃ الفطر دینا ہی عید سے پہلے ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد دے دیں گے ان کا فرض بطور قضا ادا ہو جائے گا، لیکن سنت اور اتباع کے طور کے اوپر صدقے کے طور پہ تو ادا ہو گیا کہ قضا کر دی. جیسے فرض کی قضا فرض ہے، سنت کی قضا سنت ہے، نفل کی قضا نفل ہے. تو جو فرض چھوٹ جائے اس کی قضا تو ادا کرنی ہے، لیکن اس کا صحیح وقت عید کی نماز سے قبل ہے. آگے سوال یہ ہے کہ یہ دینی کیسے ہے؟ جنس کی شکل میں دینی ہے کہ نقدی کی شکل میں؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیے، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن راجح بات یہی ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، بعض لوگ خواہاں نقدی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کے دور کے اندر یہ جو اجناس تھی، گندم، جو چاول، کھجور، یہ بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی، بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی. 1 کلو کھجور کے بدلے میں 2 کلو گندم، 1 کلو گندم کے بدلے میں اتنے کلو جو، یہ بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی. تو نقدی دینے میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ بھی طرز عمل صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ جنس کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں اور نقدی کے طور کے اوپر بھی دے سکتے ہیں. بعض صحابیات سے تو جنس کے عوض کے طور پہ بطور نقدی بھی دینا صراحتاً بھی ثابت ہے. تو یہ سمجھنا کہ صرف جنس دینی ہے، جنس کے اعتبار سے کتنی دینی ہے، ہاں اس پیمانے کے حساب سے، چونکہ مد کا ہر انسان کے ہاتھ کا بڑے چھوٹے کا فرق ہے. یہ علماء نے پیمانہ جو نکالا ہے وہ 2.25 کلو سے 2.5 کلو سے 2.25 کلو تک ہے. تو اس لیے آپ کو رفلی ایسٹیمیٹ بتا دیا جاتا ہے. اور فطرانہ ہوگا کتنا؟ جو عام بندہ ہے، غریب آدمی ہے، اس کا زیادہ تر گزر بسر چونکہ گندم پہ ہے، روٹی پہ ہے، تو وہ گندم کے اعتبار سے 300 روپیہ فی کس کے اعتبار سے ہر گھر کے شخص کی طرف سے، ایک دن کا بچہ بھی ہو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا. ہر مسلمان پہ واجب ہے، یہاں پہ عاقل بالغ کی بات نہیں ہے. چونکہ ہر مسلمان پہ واجب ہے تو پہلے دن کے بچے کے اوپر بھی واجب ہے. جو آپ کے گھر کے گھریلو ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی یہ آپ نے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا ہے. غریب آدمی 300 دے گا. جو آدمی مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے وہ چاول بھی کھا لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چاول کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے، جو تو اب ہمارے معاشرے میں چلتی نہیں ہے لیکن ایک سٹینڈرڈ قائم کرنے کے لیے اس کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ 600 کے قریب ہے، 500 سے 600. لیکن وہ افراد جن کے گھر میں گندم کے علاوہ چاول بھی پکتے ہیں، سبزی بھی پکتی ہے، دالیں بھی پکتی ہیں، دیگر کھانا بھی پکتا ہے، صرف روٹی یا چار پیاز کا کام نہیں ہے، ان افراد کو کم از کم چاول کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. اور وہ آج کل چاول کا جو ریٹ ہے 900 روپے کے قریب بن جاتا ہے. معاشرے میں بے شک مہنگائی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بھی لائبلٹی یہ بڑھ گئی ہے کہ آپ بھی زیادہ انفاق کریں. تو چاول کے طور کے اوپر اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا جو وہ طبقہ جن کے گھر میں ہر خوراک بنتی ہے وہ کم از کم چاول کے اعتبار سے 900 روپے کے حساب سے دے. اور ایک وہ طبقہ جو متمول ہے، جو امیر افراد ہیں، جن کے گھر میں چاول، دال، روٹی کو ٹیسٹ کے لیے کھایا جاتا ہے، لیکن چاہیں تو وہ گوشت کھائیں، چاہیں تو وہ مرغی کھائیں، چاہیں تو وہ میکڈونلڈ کا ایک برگر ہی لے آئیں، چاہیں تو وہ ایک وقت میں 2-3 ہزار روپے کا کھانا کھا لیں. ان لوگوں کے لیے جائز ہونا الگ بات ہے، لیکن ان لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اجناس کی تقسیم کر دی گئی، گندم کی، جو کی، کھجور کی، کشمش کی، یہ کیوں کی گئی؟ یہ اس دور میں بھی اسی لیے کی گئی کہ امیر آدمی کشمش کے اعتبار سے مہنگا ترین جنس اور اس کے اعتبار سے نقدی دے. تو جو افراد جن کے گھر میں یہ قید نہیں ہے اور وہ جب چاہے جو چیز مرضی کھا سکتے ہیں، دال بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، لیکن جب چاہے مٹن بھی کھا سکتے ہیں، چکن، ان کو کم از کم 1500 سے 2500 روپے تک صدقۃ الفطر اپنے ہر گھر والے کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. صدقۃ الفطر کی رقم کسی غریب رشتہ دار کو قرض کی نیت سے دی جاتی، قرض کی نیت سے یہ نہیں دی جا سکتی. صدقۃ الفطر کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. جمعے والے دن زوال کا وقت ہوتا ہے تو کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے اور نفل پڑھنا اس میں کیسے؟ میرے بھائیو پھر یہ وہی بات ہے کہ یہ بنیادی طور پہ کچھ ہمارے معاشرے میں مسائل ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ فقہ حنفی اور اہل حدیث کا آپس میں اختلاف ہے. ہاں اس مسئلے کے اوپر اہل حدیث کی 99% علماء ایک طرف ہیں، لیکن یہ نہیں کہ فقہ حنفی میں کوئی عالم اس چیز کا قائل نہیں. فقہ حنفی میں سے بھی چند علماء اس چیز کے قائل ہیں. زوال ہر روز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جمعے والے دن زوال نہیں ہوا. زوال کی ممانعت کی حدیثیں موجود ہیں. رسول اللہ نے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے. طلوع آفتاب کے وقت جب تک مکمل، غروب آفتاب اور زوال کے وقت جب بالکل سیدھا ہو جائے. لیکن جو سببی نمازیں ہوتی ہیں نا، سببی، مثلا آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ دیگر حدیثوں کا عموم دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ جس نے وضو کیا، جمعے کا غسل کیا، مسجد میں آیا، 2 رکعتوں کو ادا کیا، امام کے پاس بیٹھ گیا، جمعے کے فضائل کی آپ نے علماء سے حدیثیں سنی ہوئی ہیں، اس کا یہ اجر و ثواب ہے، اس کا یہ اجر و ثواب ہے. تو جو تحیت المسجد ہے، آپ زوال کے وقت بھی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، یہ سبب بن گیا. سبب وضو تحیت الوضو ہے، سبب ہے. آپ چاہے زوال کے وقت ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو گئے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں، یہ مستثنا ہے. کلیہ ہوتا ہے جنرل اور اس کی کچھ استثناء ہوتی ہے. تو جمعے کے دن اگر آپ
12 بجے اگر زوال کا سیزن چل رہا ہے اور آپ 12 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی یا آپ نے نفل نہیں پڑھنے، تو جمعے کی کے دن یہ جو ہے اس کا استثناء علماء کے نزدیک، اور میرا ذاتی رجحان بھی اور علماء اہل حدیث کا اس طرف رجحان غالب ہے اور اغلب ہے. لیکن بعض علماء اہل حدیث بھی اس میں کہتے ہیں زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس طرح بعض احناف کہتے ہیں کہ زوال کے وقت جمعہ مستثنیٰ ہے، لیکن اکثر ان کی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو ہمارے ہاں بھی بعض علماء ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ زوال جمعے کے دن جو زوال کا وقت ہے آپ مسجد میں آئیں، جتنے مرضی نوافل پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. جو مسلمان یہ عذر پیش کرے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا ہی نہیں کر سکتا، میرے بھائیو یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں. صدقۃ الفطر میں غریبی کا امیری کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یا اس بات کا بھی تعلق نہیں ہے کہ غریب بندے کے پاس 300 روپیہ ہے یا نہیں ہے، اس بندے نے بھی صدقۃ الفطر دینا ہے جس نے اکٹھا کرنا ہے. ہاں اس کو اللہ نے یہ آسانی دے دی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تیرے پر اللہ نے یہ آسانی کیا، تو 10 بندوں سے اکٹھا کر ایک اپنا ادا کر. سمجھ آئیے بات؟ جس بندے نے صدقۃ الفطر لینا ہے اس نے کتنے بندوں سے لینا ہے؟ 10 20 50 سے. اس نے دینا کتنے کا؟ اپنا یا اپنے گھر والوں کا. گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فیسلٹی اور رخصت دوسری طرف سے دے دی ہے. اس لیے یہ ادھر صدقۃ الفطر میں نہیں چل سکتا کہ میں غریب ہوں میرے پاس پیسے نہیں. یہ فرض ہے. فرض جیسے نماز فرض ہے، کوئی بندہ غریب یہ کہہ سکتا میں غریب ہوں میں نے نماز نہیں پڑھی. ہاں یہ مالی عبادت ہے، لیکن کوئی غریب یہ ادھر پیش نہیں کر سکتا میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، میں مسجد جانے کا اہل نہیں ہوں، میرے پاس وہ زیب و زینت کے ٹولز نہیں ہے کہ میں مسجد جا کے نماز باجماعت نماز فرض ہے بندہ مومن کے اوپر. تو یہ ادھر جو ہے یہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو جو غریب آدمی ہے وہ بھی صدقۃ الفطر دے گا. ایک شخص مسجد میں آ کے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور تراویح ہی نہیں پڑھتا. جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، یہ بات تلخ ہے. ایک فرض ادا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا نہ کیا جائے، لیکن حقیقت میں جو فرائض سے غفلت برتتا ہے نا، وہ سمجھے اسلام کا کہ بنیادی اراکین کو توڑتا ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے. ایک بندہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ روزے رکھ رہا ہے، اس کے روزے اس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ ہرگز نہیں پہنچائیں گے. ایک بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، 5 نمازیں فائدہ پہنچائیں گی؟ ہرگز نہیں پہنچائیں گی. ایک بندہ نمازیں روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نمازیں روزے فائدہ پہنچائیں گے؟ ہرگز نہیں پہنچائیں گے. یہ سارے اراکین آپس میں باہم منسلک ہیں، باہم نتھی ہیں. تو جو شخص عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ روزہ یہ نہیں ہے کہ اس نے چھوڑنا رکھنا، اس کے اوپر بھی واجب بھی ہے، فرض ہی ہے، لیکن اس کو اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے پہلا رکن پورا نہیں کیا، شہادتین کے بعد پہلا رکن پورا نہیں کیا، دوسرے کو کر رہا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. ہاں اس کا جو اگلا سوال ہے، اس سوال کے ضمن میں بھائی نے آگے یہ لکھا ہے تراویح بھی نہیں پڑھتا. ہو سکتا ہے یہ ایک ہی شخص کی بات ہو یا 2 مختلف افراد کی بات ہو، اور ساتھ کہتا ہے تراویح فرض نہیں اور تراویح کے بغیر ہی روزہ رکھ لیتا ہے. اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جو بندہ فرض کی نماز ادا کرتا ہے عشاء کی اور فجر کی فرض کی نماز ادا کر لیتا ہے، عشاء نماز پڑھی آدھی رات کا قیام، فجر نماز پڑھی پوری رات کا قیام، اگر وہ تراویح نہ پڑھے، یہ نفلی نماز ہے، یہ بات درست ہے. اگر کوئی کہتا ہے اگر وہ نہیں پڑھتا وہ اجر و ثواب سے محروم رہ گیا کہ جو قیام اللیل رمضان میں کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه. لیکن کیا وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے روزہ لازمی رکھنا، اس نے فرائض کو ادا کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، فرض پڑھا، اس کے اوپر روزہ لازم ہے، واجب ہے. یہ سمجھنا کہ روزے کی شرط ہے تراویح پڑھنا، یہ بات بھی درست نہیں. اگرچہ ہم آپ کو پورا سال یہی کہتے ہیں آپ نے ہر ایک نے پڑھنی ہے، ہر ایک نے پڑھنی ہے، یہ چھوڑنی چاہیے ہی، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ وہ روزہ رکھے گا. ہاں عشاء کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے. جب بچیاں اپنے گھر جاتی ہیں، جب بچیاں اپنے گھر یا سسرال جاتی ہیں، اگر ایک دن کے لیے اپنے سسرال جائیں تو کیا وہاں پہ قصر نماز پڑھے گی؟ یاد رکھیں، جب بچی ماں باپ کے گھر سے چلی جاتی ہے تو اس کا اصل گھر اس کے خامن کا گھر ہوتا ہے. اسلامی شریعت میں بھی علماء کے 2 اقوال موجود ہیں، لیکن یہی بات راجح ہے، وہ گھر اس کا اصلی گھر ہو گیا. اب وہاں پہ ایک دن کے لیے بھی جائے گی، پوری نماز پڑھے گی. ہاں والدین کے گھر اگر آتی ہے، جاتی ہے، سسرال گجرانوالہ میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، پنڈی میں، اسلام آباد ہے، وہاں تو جائے گی، خاوند کا گھر ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں پہ نماز پوری پڑے گی. اسی اسنا میں اچانک اپنے والدین کے گھر آتی ہے ایک دن کے لیے، آدھے دن کے لیے، کیا یہ گھر اصل سوال یہ ہونا چاہیے کیا یہ گھر اس کا اصلی گھر مانا جائے گا؟ اس بارے میں جو راجح موقف ہے کہ اس عالم میں وہ عورت سفر پہ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر بطور قیام آئی بھی نہیں، آدھا دن رہ رہی ہے اور گھر اس کا خاوند کا بسری ہے، تو یہاں پہ وہ پوری نماز نہ پڑھے. لیکن باقی جو مسائل ہیں وہ عام ہے، اگر 3 دن سے زیادہ کے قیام کی نیت سے نماز پوری پڑے گی، وہ عام مسافر کے جو. تو مسافر کا حکم سسرال کی بجائے میکے کی طرف زیادہ لوٹتا ہے، اور یہی علماء کا اس حوالے سے موقف ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دے دینی چاہیے؟ میرے بھائیو بات یہ ہے کہ یہ ہر بندے کا اپنا سسٹم ہے کہ اس نے اپنے مال کا حساب کب کرنا ہے. ہمارے خاندان میں یا ہماری برادری میں کلی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ شیخ برادری جتنی بھی ہے 90%، اور ہماری فیملی خاندان میں ہمارے ایک سسٹم ہے کہ جو ہی یکم رمضان آتا ہے
ہم دیکھتے ہیں بینک میں بیلنس کتنا ہے، یعنی کیش ان ہینڈ کتنا ہے، مال تجارت کتنا ہے، سیونگ کتنی ہوئی ہے، اور پیسہ وصول کتنا کرنا ہے، اور مال فروخت یا مال تجارت میں وہ پلاٹ بھی شامل ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے جو آپ نے فروخت کرنے کی نیت، گھر بنانے کی نہیں، فروخت کرنے کی نیت سے لیا، وہ سارے تجارت کا مال ہے۔ اس کے اندر آسانی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح کرنے میں کچھ آسانیاں ہیں کہ یکم رمضان کو آپ نے حساب کیا، ایک دن پہلے بھی جو پیسے آئے ہیں نا رمضان سے ایک دن پہلے بھی اکاؤنٹ میں، اس کی بھی اگر مثال دے رہا ہوں، یہ کل بینک بیلنس بنا 1 کروڑ روپیہ مال تجارت ملا کے یہ اس کی 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ اگر آپ یکم رمضان کو ادا کریں گے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو رمضان میں نیکی کرنے کا اجر و ثواب فضیلت آپ نے وہ سارے درس سن لیے، پھر ایک دن پہلے کی پیمنٹ میں بھی اور 6 مہینے پہلے کی پیمنٹ پہ یہ حساب رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ رقم اگر آپ اس کھاتے میں پڑیں گے نا کہ میں نے سال بعد حساب نہیں کرنا، میں نے ہر مہینے حساب کرنا ہے، تو آپ ہر وقت لیجر ہی سیدھا کرتے رہیں گے، یہ پیمنٹ 3 مہینے پہلے آئی تھی، یہ پیمنٹ 6 مہینے پہلے آئی تھی، اس پیمنٹ کو ابھی سال نہیں ہوا، پھر شیطان بھی آپ کو بہکاتا رہتا ہے ہیلے کرنے کی، ابھی اس پیمنٹ کو سال تو ہوا نہیں، یعنی رمضان سے یہ پیمنٹ تو ابھی سال تو ہوا نہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان یا کمائی ایک دن پہلے بھی جو پیمنٹ آئے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دو، اگلے سال تک کے لیے چھوٹ مل گئی کہ نہیں، اگلے سال پھر یکم رمضان کو حساب کر لو، تو آپ ایک سال کا حساب اپنی، ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یکم رمضان کو کریں، یہ ترغیباً اور ترجیحاً کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی مہینہ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے۔ کچھ ساتھی بیچارے کاروباری ہر مہینے میں لیجر سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کبھی لیجر سیدھے نہیں ہوتے، وہ یہی کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ پیمنٹ 8 مہینے پہلے آئی تھی، یہ پیمنٹ 6 مہینے پہلے آئی تھی، یہ 7 مہینے، ابھی اس کو سال نہیں ہوا ابھی، تو یہ بہترین طریقہ اس کا حل ہے کہ آپ کے پاس کوئی تاریخ مقرر کریں، اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی، اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک دن پہلے کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کا وہ مال 1 سال تک کے لیے مستثنا ہو گیا، گویا آپ کو اس کا بینیفٹ اور فائدہ اور صدقے کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اس قسم کے شکوک و شبہات سے بچ گئے۔ جو گاڑیاں آپ نے تجارت کے لیے رکھی ہوتی ہیں، تجارت کے لیے کہ وہ تجارت میں مال لے کے آتی ہیں یا مال کی ڈیلیوری کرتی ہیں، ان کا حکم صرف مال لے کے آتی ہیں اور مال چھوڑتی ہیں، ان کا حکم ڈیلیوری کا ہے، ان کا حکم کرائے کا ہے، لیکن وہ گاڑیاں جو آپ کی مال فروخت کرتی ہیں، گاڑیوں کی 2 اقسام ہیں، ایک گاڑی جا رہی ہے وہ مال، مثال دے رہا ہوں، یہ گاڑیاں مال تجارت کے کام بھی آتی ہیں جس کے اندر مال رکھ کے بعد آپ طور کے اوپر ٹریول کر کے، اور ایک بندے کے پاس ایک گاڑی، مثال دے رہے ہیں ایک بندے کا ایک سرکل ہے، اگر میرے پاس ایک گاڑی ہوگی تو مجھے 50,000 روپیہ کمائی ہوگی، اگر میرے پاس 2 گاڑیاں ہوں گی مجھے 1 لاکھ روپیہ کمائی ہوگی، اگر 3 گاڑیاں ہوں گی تو 1.5 لاکھ روپیہ کمائی ہوگی۔ اس گاڑی کے اوپر علماء کا جو راجع موقف یہ ہے کہ یہ مال تجارت میں شامل ہے، یہ والی گاڑی جو گاڑی 50,000 روپیہ آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہے، یہ مال تجارت ہے جو گاڑی آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہے، اور جو صرف مال کی ڈیلیوری کرتی ہے وہ کرائے کے مد میں آتی ہے، یعنی اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، اس سے آپ کو نفع نہیں آ رہا، نفع آپ کی سیل پرچیز کے اوپر ہے، جو سیل پرچیز کر رہے ہیں اس کے اوپر نفع ہے، اس گاڑی کا حکم کرائے والا ہے۔ جس وقت عورت کو حیض آ جائے، چاہے وہ روزہ کھولنے سے 10 منٹ پہلے ہے اس کا روزہ ختم، روزہ افطار ہو گیا، کیا وہ باقی 10 منٹ روزہ رکھے گی یا باقی 2 گھنٹے؟ ہرگز نہیں، وہ روزہ افطار ہو چکا ہے، وہ روزہ کھل چکا ہے، اس کا وہ روزہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور اس نے وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال کسی بہن نے کیا ہے کہ اس کا فدیہ، میری بات سنیں، جو فدیہ صرف اس شخص کو دینا چاہیے جس نے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا ہو، کہ میں نے اب روزہ رکھنا ہی نہیں، اب میرے جسم میں سکت نہیں، اب میری باڈی کمزور ہے، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ فدیہ دے۔ جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے وہ روزہ ہی رکھے، وہ روزہ ہی رکھے، روزے کے بدل روزہ ہے۔ فدیہ ان بیمار عورتوں کے لیے، ان بیمار مردوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جو وظیفہ آپ نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یہ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ رشتہ بٹا سٹے کا کرنا جائز ہے، بٹا سٹے کی نیت سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، بٹے سٹے کی نیت سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے ہو جائے کہ واقعتاً آپ کو پسند آ جائے اس فیملی میں، شرط بٹا سٹا ہو کہ اگر یہ رشتہ ہوگا، اگر تو بیٹی دے گا میں بیٹا دوں گا، تو یہ حرام ہے اسلام میں، یہ کوئی مہر نہیں ہے اسلام میں، یہ مہر کی کوئی قسم نہیں ہے کہ مرد کے بدلے میں عورت، عورت کے مردے میں مرد، یہ مہر حرام ہے صریحاً اسلام کے اندر، اس کو بٹا سٹا بھی کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ ہاں ویسے ہو جانا قدرتی کئی آپ نے دیکھے ہوں گے ہو جاتے ہیں، اور ان میں یہ شرط بھی نہیں ہوتی وہ طلاق دے گا تو یہ طلاق دے دے گا، وہ نکاح کرے گا تو وہ نکاح، کئی دفعہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن دوسرا رشتہ برقرار رہتا ہے، ایسے نکاح جائز ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔